اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ ونظم امرکم. پہلے اپنے آپ کو پھر آپ سب کو. اللہ تعالیٰ کی پرواہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کا احترام کیجیے، اس کے سامنے گناہ سے پرہیز کیجیے تاکہ ہماری زندگیاں بہتر ہو. پالنے والے ہماری زندگی اور آخرت کو بہتر قرار دے دے، دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. درود پڑھ دے محمد والی. گرامی، ایام ذی الحجہ آہستہ آہستہ نزدیک آ رہے ہیں. ماہ ذی الحج بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور جو حج پہ جاتے ہیں خوش قسمت ہیں، جو نہیں جاتے وہ بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ان کو مختلف دعائیں، نمازیں، ذکر کی طرف توجہ دلائی ہے. آج میں اپنے بہت پرانے ٹاپک کو، کہنے کو بہت پرانا ہے ورنہ تو ہر وقت کا وہ ٹاپک ہے، کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. اس لیے کہ فذکر فن ذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ، اس لیے کہ یاد دلانا مومنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. دیکھیں، ہماری خلقت کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح سمجھاتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے خلق نہیں کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے لیکن کچھ عرصہ گزر گیا ہے، اس لیے میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یعبدون کا مطلب صرف یہ ظاہری عبادتیں نہیں ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کو، یہ غلط نہیں ہے، لیکن اگر ہم اسے بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں تو عبادت ایک عمل ہے. نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، جہاد عمل ہے. یہ ساری عبادتیں عمل ہیں. غسل عمل ہے، وضو عمل ہے. ان سب کا ایک نتیجہ ہے جسے ہمیں حاصل کرنا ہے. تو اگر ہم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کو اس طرح سے ترجمہ کریں کہ ہم نے خلق نہیں کیا ہے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، عبادت کریں. اس کو ہم اس طرح سے ترجمہ کریں مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں. عبادت ایک عمل ہے، عبادت عمل ہے. ابھی آپ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، یہ عبادت ہے، یہ ایک عمل ہے. اس سے ایک چیز حاصل ہوتی ہے. وضو ایک عمل ہے، غسل ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے. یہ سارے اعمال ہیں، ان کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ بندگی کی حالت. ماہ رمضان میں آپ نے روزے رکھے، ٹھیک ہے، روزے رکھے، اس سے بہت سے ظاہری فوائد آپ کو حاصل ہوئے، لیکن فائنل جو فائدہ آپ کا حاصل ہو رہا ہے وہ ہے بندگی کی حالت، جو آپ افطار کے وقت محسوس کر سکتے تھے. کہ افطار کے وقت جو آپ کی حالت ہوتی تھی وہ ایک عاجزی کی حالت، ایک بندگی کی حالت، ایک لذت کی حالت کہ ہم اللہ سے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے چاہتا ہے. اس حالت کو حاصل کرنے کے لیے یہ ساری عبادتیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن جب ان عبادتوں سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے سے دور نہیں دیکھنا چاہتا ہے.
آپ کو اپنے بچوں سے محبت ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے پاس رہیں نا، تو ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس سے نزدیک رہیں. تو مولانا ہم تو، وہ تو کہتا ہے ہم تمہاری شہرک سے بھی نزدیک ہیں. وہ نزدیک ہے، ہم نزدیک ہیں یا نہیں؟ وہ ہر جگہ ہے نا، وہ نزدیک ہے، لیکن ہم نزدیک ہوتے ہوئے بھی دور ہیں. کیسے دور ہیں؟ جیسے یہاں سے نکلیں گے ہماری توجہ کہیں اور ہو جائے گی، کہیں کسی کی موبائل کی طرف ہو جائے گی، کسی کی بزنس کی طرف ہو جائے گی، کسی کی کسی اور کی طرف ہو جائے گی. تو کیا مولانا توجہ نہ کریں؟ نہیں، ہم منع نہیں کر رہے، آپ کو منع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. دیکھو تم مجھے یاد رکھو. میں کون کہہ رہا ہے؟ اللہ الصمد، جو ہر چیز سے، ہر ذات سے، جو کہیں ہر سے بے نیاز ہے. وہ بے نیاز کہہ رہے دیکھو تھوڑی سی دوستی کر لو. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں. کتنا لذیذ موقع ہوگا کہ جب ہم اسے یاد کریں، وہ ہمیں یاد کرے. یہ اللہ میرا شکر ادا کرو، ولا تکفروا، اور کفران نعمت نہ کرو. تو ذکر الہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک کرتا ہے. یا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. ارے جان لو، آیت قرآنی ہے میرے پاس ریفرنس موجود ہے کہ اللہ کے ذکر سے، اور اگر سادہ کر لوں تو اللہ کی یاد سے دلوں کو آرام ملتا ہے. انتقال کی خبر آئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات من ربہم ورحمہ. یہ وہ ہیں جن پر جب مصیبت آتی ہے قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ان پہ اللہ تعالیٰ صلوات بھی بھیجتا ہے اور رحمت بھی نازل کرتا ہے. وہ صلوات جو انبیاء اور حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین ہے اس کا لیول الگ ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ صلوات اور رحمت بھیجتا ہے اور پھر خوشخبریاں دیتا ہے. ساری گفتگو یہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو دل تمہارے مثال ہے ہاں عصر عاشور، کربلا کا میدان کوئی اب نہیں رہا، لیکن تاریخ کیا لکھتی ہے کہ سید الشہداء کے چہرے پر جتنا سکون تھا، جتنا اطمینان تھا، اس سے پہلے نہیں تھا. کیوں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. وہ بہترین ایگزامپلز ہیں ہمارے لیے. ہم وہاں پہنچ سکتے ہیں، سوری وہ وادی کچھ اور، لیکن اس طرف جا سکتے ہیں اپنے حد تک. کوئی اس پوری نماز جمعہ میں آنے والوں میں ہے ایسا جو کہے نہیں میں بالکل سکون سے ہوں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے؟ سوری، کوئی ایسا نہیں ملے گا. اگر کوئی ہو تو نماز کے بعد آ جائے، میں ان کا ہاتھ چوم لوں اور اس سے سوال کر لوں ایسا کیوں ہے. کوئی نہیں ہے، ہر ایک پریشان ہے، ہر ایک مشکل میں ہے. اللہ کو بھی پتہ ہے نا کہ یہ بندے مشکلات میں ہیں، پھر کیا کریں؟ ذکر الہی. کیا ذکر الہی؟ جو یاد آ جائے. کوئی خاص ذکر الہی؟ ہاں سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. معصوم فرماتے جب تم ہائٹ پہ ہو، پہاڑ پہ چڑھے گئے، یا میں اپنے طرف سے کہوں جہاز پہ بیٹھ گئے، اب جا رہے ہو، تو جب تم اونچائی پہ جا کر اس تسبیح کو پڑھتے ہو تو زمین کے آخری حصے تک جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے وہ آپ کے ساتھ ذکر کر رہی ہوتی ہے. کتنا آسان. پہاڑ پہ جاؤ ذکر الہی، جہاز پہ بیٹھو، ارے موبائل چلتا رہے گا، چھوڑ دو نا تھوڑی دیر، تو چھوڑو موبائل کو، تھوڑی دیر ذکر کرو اس میں. حتیٰ میں تو میری ذاتی وہ ہے
کہتا موبائل پہ تسبیح کو بھی میں پسند نہیں کرتا ہوں، توجہ ہٹا دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس تسبیح نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے آپ کے انگلیوں پہ نشان رکھے ہوئے ہیں، 20 نشان موجود ہیں، اگر 100 پڑھنا ہے تو 5 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر 3 بار پڑھنا ہے تو اس حساب سے کر لیں کیلکولیٹ، اور قیامت میں آپ کی انگلیوں کے نشان گواہی دیں گے پالنے والے، جب یہ ذکر کرتا تو وہ میرے نشانوں پہ حساب کرتا تھا۔ کچھ اور چاہیے کیا؟ کہاں جاؤ گے تم؟ وہ تو تمہیں ہر چیز دے رہا ہے، تم اس سے کیا لینا چاہتے ہو؟ اور پھر جب سختی اور مشکل کے بالکل آخری مرحلے میں پہنچے ہو تو پھر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تسبیح یاد کر لو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ نماز کے بعد نکالتے ہو 6 بہتر، گھر جاتے وقت نکالتے ہو 6 بہتر۔ مت بھولیں ان فارغ وقتوں کو، وہ شیطان آ جاتا ہے کہ ابھی جو نماز پڑھی اب تھوڑا کچھ اور بھی چیزیں دیکھ لو، نہیں، ہر سانس پہ اس کا شکر ادا کرنا ہے، ہر ہارٹ کی پمپنگ پہ شکر ادا کرنا ہے، ہر لمحے میں جو دکھ رہا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ موسیٰ، رب کی آواز آئی، میرا شکر ادا نہیں کرتے پالنے والے، میں عاجز ہوں اس سے کہ تیری نعمت پر شکر ادا کروں۔ موسیٰ، یہی تو سب سے بڑا شکر ہے کہ تمہارے اندر احساس ہے، اس احساس کو اپنے اندر پیدا کریں۔ سیاستیں ہوتی رہیں گی، دنیایں آتی جاتی رہیں گی، اس احساس کو کہ ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اس احساس کو کہ ہر نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہے، اور اے اللہ اگر تو ہماری روزی لے لینا چاہتا ہے لے لے، ہم سے ہر نعمت لے لینا چاہتا ہے لے لے، لیکن پالنے والے اہل بیت کی محبت کو مت لینا ہم سے، ہر چیز چلی جائے کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ جو ہمارے گائیڈ ہیں، جو ہمارے لیے نمونے عمل ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو فدا کیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام، اگر خدا نہ خواستہ چیزیں آ رہی ہیں، آگے ذکر کرنے کا موقع آئے گا، ذکر کروں گا۔ اہل بیت کی محبت کو کسی طرح سے اپنے اور اپنے بچوں کے دلوں سے باہر نہ جانے دیجیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اہل بیت نے ہمیں سکھایا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور ہر لمحہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اس کے بعد تیسرا نقطہ ذکر شکر، جو میرا فارمولا میں آپ کو دیتا ہوں، تیسرا نقطہ کیا ہے؟ استغفار۔ ہمارا تو وجود ہی گناہ ہے، ایک خاص معنی ہے کہ اتنی نعمتیں اس کی استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اتنا تو شکر نہیں کر سکتے، لیکن جتنا احساس ہونا چاہیے۔ چلے میں چیلنج دیتا ہوں، زندگی رہی، آئندہ جمعے آتے ہیں، آگے بتائیے گا کہ کتنی دیر یا کتنی بار آپ کو یاد آیا کہ اللہ کا شکر بھی کرنا ہے، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے۔ او بھائی، شیطان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، طاقتور نہیں ہے، شیطان کے اندر طاقت نہیں ہے، لیکن وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے آپ کو الگ الگ طریقوں سے مشغول کر دے، آپ کے اوقات کو ایسی جگہ استعمال کرا دے جو آپ کے لیے گھاٹے کا سودا ہے، ایسا کر دے کہ آپ گناہ نہ کریں، آپ گناہ نہ کریں لیکن ذکر الہی سے غافل رہیں۔ یہ ایسے ہی مسلمان مصیبتوں میں نہیں ہیں،
ایسے ہی اپنی زندگیاں چیک کیجئے. میں اطمینان دلاتا ہوں آپ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہوں گے جو عام انسان ایمان کے بغیر کر جاتا ہے، بلکہ آپ کو خیال بھی نہیں آتا ہوگا. چیلنج کرتا ہوں، نہ شراب، نہ زنا، نہ جوا، نہ فلاں نہ فلاں، آگے نہیں بول رہا ہے، مجھے نہیں کرتا، مجھے اطمینان ہے. اس کے باوجود ٹائم ادھر پاس ہو گیا، ٹائم ادھر پاس ہو گیا، ٹائم ادھر پاس ہو گیا، اوہ ہو یاد ہی نہیں رہا. اللہ کا ذکر کر لیتے. وہاں شیطان، آپ سوچتے ہیں نا شیطان کہاں آتا ہے ہماری زندگی میں؟ ہمیں تو کوئی گناہ نہیں کرواتا ہے، ہم تو نامحرم کو بھی نظر نہیں کرتے، نیچے کر لیا ہے، ویری گڈ. لیکن یہی کہ آپ کے ٹائم کو وہ کہیں اور مصروف کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ذکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں. نہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کیجئے، آپ کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوگا، اور انشاءاللہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. پالنے والے ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما، ذکر کی لذت عطا فرما، اور فرصت کے لمحوں میں اپنی یاد میں مشغول کر دے. حالات کو بہتر فرما دے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، شہداء مرحومین کے درجات بلند فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. چند نکات ہیں جو آپ کے لیے میں نے یادداشت کی ہیں. ظاہر ہے کچھ ذمہ داریاں اس کی وجہ سے بعض مرتبہ حاضر نہیں ہو سکا. ہمارے اس ٹرسٹ کے بانی ٹرسٹی مرزا یوسف صاحب نے ہماری ریکویسٹ کو قبول کیا، تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بنیان مرصوص اور پاکستان کی کامیابی اپنی جگہ پر ایک بہت بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عمل ہے. ہم نے کنونشن سینٹر میں بھی کہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اور اس پہ ایک احسان اور ہے کہ جنہوں نے کوششیں کی اور ان کی کوششیں باور ہوئیں، تو انہوں نے یہ نہیں کہ ہم نے کہا ہے، بلکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے، اور اگر یہی جذبہ رہا تو آئندہ بھی انشاءاللہ بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. ہم ہر اس پاک افواج میں ایک خدمت کرنے والے کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا اور اس پیارے ملک کی حفاظت کی اور کر رہے ہیں، جس سے کہ ٹیررزم کی ویو ختم نہیں ہوئی ہے. اور امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری پاک افواج ہمیشہ کی طرح ملک و قوم کی خدمت اور سرحدوں کی حفاظت کرتی رہے گی. ان تمام کے لیے سلامتی کے لیے درود پڑھ دیں محمد. کراچی کی ترقیات کا کام ایک دم سے تیزی سے شروع ہو گیا ہے. کیا ہوا؟ کوئی جادو کی چھڑی ہاتھ لگ گئی ہے؟ کیا ہوا؟ تو کسی نے مجھے کہا نہیں یہ جی بی کے الیکشن کا اثر ہے. میں نے کہا گلگت بلتستان وہاں پر ہے، ترقیاتی کام یہاں پر ہو رہے ہیں، کہ آپ کو نظر آ جائے گا کیا ہے کیا نہیں. شرم کرو، شرم کرو، تم نے اس کراچی کو تباہ کیا ہوا، برباد کیا ہوا. اور اللہ غارت کرے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے لوگوں کو اتنی اذیت دی ہوئی، اتنی زحمت کی ہوئی ہے. اب موقع آیا ہوا ہے کہ تم اپنے ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھاؤ، تاکہ اب ان جگہوں کو جنہوں نے ہمارا خون چوسا ہے، اب تو آپ کو سوشل میڈیا سے پتہ چل گیا نا کہ کراچی کو کون تباہ کرتا رہا ہے، کون برباد کرتا رہا ہے، کس نے کراچی کے لوگوں کو اس مصیبت میں ڈالا کہ ایک یعنی میں پورے پاکستان سے گھوم کر، خدا شاہد ہے میں گلگت بلتستان سے گھوم کے آ رہا ہوں، گلگت سے آگے نگر سے آگے اوپر گیا ہوں، وہاں کی روڈ بھی مناسب ہے. اور میرے PSHS میں جب داخل ہوا ہوں تو میں نے ڈرائیور سے کہا لگتا ہے میرا علاقہ آ گیا ہے، وہ کھڈے، وہ گڑھے. افسوس ہوتا ہے
اگر میرے کراچی کا انفراسٹرکچر ٹھیک کیا جائے. مجھے کسی نے کہا کہ جو آپ نے وہاں پر کہا تھا، اب مجھے نہیں معلوم میری بات کا کوئی اثر ہے یا کیا ہے کہ آپ کو خوشخبریاں سنانے دیر کر دی تم نے. آپ جبل علی کا بہترین آلٹرنیٹ تھے. آپ کا گوادر جبل علی کے لیے ایک موت کا باعث بن سکتا تھا. صاف کہتا ہوں، ہمارے لوگوں کو نکالتے ہو تو پھر ہم بھی تو بات کریں گے نا. صرف اس لیے کہ شیعہ ہے نکالا جا رہا ہے، نکالو. اس شیعہ قوم تو ہمیشہ قربانی دیتی رہی ہے، اس لیے کہ ہم ہر چیز کو برداشت کر سکتے ہیں اہل بیت کی محبت کو. ہاں، اب تم دیکھو تم نے کیا کیا، تمہارا کیا حال ہوتا ہے. اور الحمدللہ ذمہ داروں نے بتایا کہ ہمارے پورٹ کی برکت سے بہترین ہمیں فورن ایکسچینج بھی حاصل ہونا شروع ہو گیا ہے. لیکن میں کیا کروں، آگے کا لفظ بولنا مجھے مشکل لگتا ہے. پھر کالونی سے جا کے کہنا پڑتا ہے یہ زواروں کے مسائل ہیں، یہ عزاداری کے مسائل ہیں، یہ فلاں ہیں. پھر لوگ کہتے ہیں وہاں یوں بولتے ہیں یہاں یوں. بھائی جہاں جو بات کرنے کا موقع ہے کروں گا نا. یہ تو نہیں ہے کہ ظاہرین کا مسئلہ ہے تو میں کہوں گا نہیں کیونکہ انہوں نے یہ کام خراب کیا ہے اس لیے میں ظاہرین نہیں. ظاہرین کا مسئلہ اپنی جگہ پر، عزاداری کا مسئلہ اپنی جگہ پر، دوسری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. بہرحال امید ہے انشاءاللہ کہ میرے پاکستان کے انفراسٹرکچر کو بہتر کیا جائے گا، خاص کر کراچی کے انفراسٹرکچر کو بہتر قرار دیا جائے گا. اور جو بڑے خوشی خوشی سے ان لوگوں سے ملتے ہیں، میرا ان سے سوال ہے کہ تم خوشی خوشی ملتے ہو، جب ہم اپنے گرفتار لوگوں کے لیے گئے تھے ان کے پاس تو تم نے ہی لکھا تھا کہ یزیدیوں کے پاس جاتے ہو اور ان سے اپنے بچوں کو چھڑانے کی بات کرتے ہو. آج نہ تو بچوں کے چھڑانے کے لیے گئے تھے، نہ کراچی کے لیے، نہ سندھ کے لیے. اب میرا سوال بنتا ہے کہ یہ چائے پینے اور کھانا کھانے جاتے ہو تو تم نے شیعہ قوم کے کتنے مسائل حل کرنے کی بات کی. درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ بالکل بندروں کی طرح اچھل رہا ہے، کود رہا ہے. اور جیسے ہی کوئی ڈیل ہونے جاتی ہے تو جیسے بندر کے ہاتھ میں اس طرح اور رسی کاٹ دے اس طرح وہ کاٹ دیتا ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے. ظاہر آپ میں سے اکثر امریکن میڈیا کو نہیں سنتا ہوگا، ہمارا کچھ ہے کہ ہمیں سننا پڑتا ہے. ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہاں ایران، کہاں وہاں کے لوگ، کہاں وہاں کی پالیسی، کہاں وہاں کا طریقہ کار، کہاں ایران کا ایجوکیشن، کہاں ایران کی خواتین، کہاں ایران کی ثقافت، اور کہاں امریکہ کی یہ. اور آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی ڈیموکریسی ڈیموکریسی. واٹ از ڈیموکریسی؟ یہ ڈیموکریسی ہے کہ آپ کو 60 دن کے بعد جب اجازت لینی ہے تو آپ نے 40-42 دن کے بعد روک دی اور کہا وہ ختم ہو گیا، اب ہم نیا شروع کرتے ہیں. اس پہ اعتراض ہوا کہ وہ تم نے 42 دن تو پورے کر لیے، اب باقی دن ہے اس کے اندر آ کے کر لو. پھر جب 60واں دن پورا ہوا اس نے کہا وہ تو ختم ہو گیا. اب ہم الفاظوں کے کھیلوں سے تم لوگوں کی جانوں کو کھیلتے ہو. کل رات پھر حملے ہوئے ہیں، پھر مشکلات ہوئی ہیں. اور عجیب ہے یہ نام نہاد مسلمانوں کے ملک، اسلامی ملک کو نہیں کہہ سکتا ہوں میں، نام نہاد مسلمان رہنے والے ملک، عرب والے ملک، وہ جناب اسرائیل کا ساتھ دے کر ایران پہ حملہ کریں. ابھی تو تم کو درس نہیں ملا، ابھی تک تم نہیں سمجھے. بس تم کو ایک ہی چیز ہے کہ کسی طرح سے ایران کو ختم کر دو. اس معاملے میں ایک جملہ کہتا ہوں. ظاہر ہے آپ لوگ سے مراد ہے جو ایک خاص گروپ ہے جو میرے خلاف لکھتا ہے. میں آپ کو ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ سعودی عرب اور ایران انشاءاللہ بہت جلد ایک دفاعی معاہدہ کرنے والے ہیں جس سے انشاءاللہ اسلامی دنیا کو تقویت ملے گی. اور انشاءاللہ ہم پاکستان، ایران اور سعودی عرب مل کر مظلوم فلسطینیوں کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے. لبنان کا حال بھی بہت خراب ہے. آپ دیکھیں کہ پیٹرول کے دام کتنے اوپر جا رہے ہیں، ہر ایک کے گھر میں اثر آ رہا ہے. وہاں کی جو ٹورزم ہے اس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں مولانا لوگ پہنچ ہی نہیں سک رہے ہیں. کیسے پہنچیں گے؟ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ ساری بدماشی ایک ملک کے لیے ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ کون سا ملک ہے. آج امریکہ میں 60% جوان کہہ رہا ہے کہ اس ملک نے
ہم ملک کو تباہ و برباد کیا ہے. ہمارے جنگ کرنے والوں نے اس ملک، آپ کو پتہ ہے جس ملک نے فلسطینیوں پہ ظلم کیا ہے، جس ملک نے لبنانیوں پہ ظلم کیا ہے، اور صاف کہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کی ہے تو اسرائیل کے خاطر جنگ کی ہے. نہ ہمیں یہ پتا تھا کہ ہماری ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے، ہم کیسے نکلیں گے. اور اب دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظام جمہوریہ اسلامی اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی پوری جرأت کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ بات کہہ رہا ہے ہاتھ من الذلہ، ہم ذلت کے ساتھ جھک نہیں سکتے ہیں. آپ سوچ سکتے تھے کہ امریکہ ایک کاغذ بھجوائے اور کہے کہ اس پہ عمل کرنا ہے، اور ایران کہ نہیں یہ تمہارا کاغذ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ کاغذ لو ہمارے لیے یہ قابل قبول ہے. اور امریکہ کہہ رہے چلو ہم سوچ کے بتاتے ہیں. دنیا میں کوئی سوچ سکتا تھا؟ کل میں جہاز میں بیٹھا تھا، ایک صاحب میرے برابر بیٹھے تھے، میں عام طور پہ سادے لباس میں بیٹھتا ہوں، کل بلتستان سے آ رہا تھا، میں نے لباس پہنا ہوا تھا، لیکن مولانا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کی وجہ سے بڑی عزت دی. میں نے کہا اس عزت کو پریکٹیکلی آگے بڑھاؤ، مسلمانوں کے درمیان بڑی پرسنالٹی اتحاد بڑھاؤ، اور کوشش کرو یہ جو سازشی عنصر ہیں ان کو سائڈ پہ کرو، تاکہ سب مسلمان مل کر ایک ہو کر اپنی پاک افواج کے ساتھ، ایران کی افواج کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ مل کر مسلمان فلسطینیوں کی مدد کر سکیں. ہمارے اندر تو جرأت ہے، ہم تو قربانی کے لیے تیار ہیں. میں اس لیے ہم کہہ رہا ہوں کہ ہم بھی تو وہی ہیں، ہم بھی تو کہتے ہیں ہاتھ من الذلہ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن کچھ قوانین ہیں، مسائل ہیں، ضرورت پڑی تو ہم سب مل کر انشاءاللہ مظلوموں کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. عزیزوں، دنیا نے دیکھ لیا کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا تھا اس نے جنگ کی. جو اسٹریٹ آف ہارموز کھلا ہوا تھا وہ بند ہو گئی. جو ایران اتنا کمزور نظر آتا تھا اتنا طاقتور ہو گیا. جس ایران میں کہتے تھے خواتین جاہل ہیں، خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ اگر اسمبلی میں خواتین ہیں، ایئر فورس میں خواتین ہیں، کیا آرمی میں خواتین ہیں، حتیٰ نیوی میں خواتین ہیں، تو کہہ رہے ہیں بھائی یہ جو ایران کو ہم کہتے تھے وہ کون سا ایران ہے؟ میڈیا کو وہ لوگ طنز کر رہے ہیں. اور پھر سی این این نے بڑا کام کر دیا. سی این این نے بتایا کہ جہاں جہاں پر ایران نے امریکی بیسوں کو تباہ کیا ہے وہ کیسی حالت میں ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے. شہادت مشکل نہیں ہے، لیکن دنیا کی ظاہری طاقتوں کو جو سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی جھکا نہیں سکتا، یہ بات بتا دی کہ تمہیں نہ صرف جھکا دیا اللہ تعالیٰ نے بلکہ تمہیں ذلیل و رسوا کر دیا. اور یہاں پر یہ 4 دن کے اندر کویت اور سعودی عرب نے امریکہ کو اپنے بیس دینے سے منع کر کے ایک اور بہت بڑا کام کیا ہے. کاش متحدہ عرب امارات بھی سمجھ جائے کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ ڈیل کر کے، ہم شیعوں کو نکال دو گے تو کیا ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. تم امام بارگاہ بند کر دو گے تو کیا ہوگا؟ تم سب کچھ کر لو لیکن ذکر حسین نہیں مٹا سکتے ہو، امکان نہیں ہے. آسٹریلیا ذکر حسین، نیوزی لینڈ ذکر حسین، امریکہ ذکر، دنیا میں کون سی جگہ ہے جہاں پر ذکر حسین نہ پھیلا ہو؟ اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ موبائل میں ذکر حسین. تم سمجھتے ہو کہ علی ولی اللہ کو مٹا دو گے؟ ارے سے بڑے بڑے لوگ آئے وہ مٹ گئے، علی ولی اللہ مٹ نہیں سکا ہے. میں پاکستان کے ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے ابھی تک اچھے اقدام کیے ہیں، ہم تمہارے اقدامات کو سراہتے ہیں، لیکن ذرا ہوش سے توجہ کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں کوئی ایسا دھوکہ دے جائے، اس لیے کہ وہ شیطان بزرگ ہے اور وہ کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے. مجھے معلوم ہے کہ جو ذمہ دار اس وقت ڈیل کروا رہے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے جنگ پوری طرح سے بند ہو جائے، ایران کے لیے بہت اچھے اقدامات کیے ہیں، فعلاً بہت ظاہر نہیں کیے ہیں، اس لیے ہم بھی خاموش ہیں. لیکن کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ اپنی کروٹ بدلے اور کوئی اور شیطنت کو آگے لائے، تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ مزید اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، مزید یہ جو ایکسٹرا ایکسپنسز ہیں اس کی بات نہیں، وہ تو ختم کریں،
جو آپ کے روزمرہ کے اخراجات ہیں نا، جیسے میں نے 3 جمعے پہلے مثال دی تھی، اگر ٹیشو پیپر بھی استعمال کرنا ہے تو احتیاط سے کریں. اب اس سے زیادہ میں آپ کو کیا مثال دوں. چیزیں بہت اچھی نہیں آ رہی، اس وقت آپ دیکھیں گے پریشانی بڑھے گی. آپ کے 15,000 لوگ، اس کا مطلب ہے اگر ایک آدمی 2 سے 3 فیملیز کو سنبھالتا تھا تو کتنی فیملیز اور کتنے لوگ مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں. آپ کو ان پیسے بچا کر ان رشتہ داروں کو، آپ کے اپنے رشتہ داروں کو سنبھالنا ہے جو کبھی کبھار آپ کی بھی مدد کرتے تھے، اور اگر آپ کی مدد نہیں کرتے تھے تو اپنے خاندان کو سنبھالتے تھے تاکہ آپ پر بوجھ نہ آئے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ وقت آ رہا ہے کہ جب ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ملک چھوڑے، جنہوں نے فیملیز چھوڑی، جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کام کر کے گزاری تاکہ گھر والوں کو سنبھالیں، انہوں نے کم از کم آپ پر وہ بوجھ کم کیا کہ ان کی فیملیز کو سنبھالنے کا بوجھ نہ ہو. اب ٹائم آ رہا ہے. بہت چیزیں دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں. میری آپ کو نصیحت ہے، ریکویسٹ ہے کہ خدا را اب اپنے اخراجات کو مزید کم کر کے سنبھالیں، اس لیے کہ ان فیملیز کو ہمیں سپورٹ کرنا ہوگا. گلگت بلتستان میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری نظر یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا پانی گلگت بلتستان والوں کا، ان کا پہاڑ گلگت بلتستان والوں کا، ان کی زمین گلگت بلتستان والوں کی. دوسروں کو اگر فائدہ اٹھانا بھی ہے تو پہلے وہاں کے لوکل کو فائدہ پہنچنا چاہیے، اس کے بعد آگے پہنچنا چاہیے. اور گلگت بلتستان کا ہومس بھی گلگت بلتستان والوں کے لیے ہونا چاہیے. اس پر مزید گفتگو یہاں پر نہیں کر سکتا ہوں، لیکن یہ بات واضح کر دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ کہ ان کو وہاں کے حقوق دلائے جائیں. بہت ظلم ہو گیا، بہت زیادتی ہو گئی، اور جو صورتحال وہاں پر ہے اس کو مزید ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. پالنے والے ہمارے پیارے ملک کے حالات کو بہتر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری عاقبت بخیر فرما دے، زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العلی العظیم.